اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے نہایت آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ قرآن فہمی کے جو طریقے ہمارے ہاں رائج ہیں ان میں ایک طریقہ قرآنی الفاظ کا براہ راست ترجمہ سیکھنے کا ہے اور ایک طریقہ دروس قرآن کا ہے، لیکن جو سب سے زیادہ مؤثر اور مفید طریقہ ہے وہ گرامر کا طریقہ ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ گرامر کو مشکل سمجھ کر اس طریقے کو اپنانا نہیں چاہتے، تو میں نے اللہ سے یہ التجا کی کہ اے اللہ کوئی ایسا طریقہ سجھا کہ یہ لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں لیکن گرامر کو مشکل سمجھ کر فہم قرآن کے راستے پر نہیں آنا چاہتے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک طریقہ سجھا دیا، وہ تھا قرآنی گرامر کو علامات کے ذریعے پیش کرنے کا طریقہ۔ تو اللہ کی توفیق سے میں نے قرآن مجید کی جو گرامر ہے اس گرامر کو کے دقیق مسائل اور مشکل قواعد کو روایتی انداز میں پیش کرنے کی بجائے میں نے علامات کے اسلوب میں انہیں پیش کیا۔ اس منفرد اور جدید اسلوب پر سب سے پہلے میں نے مفتاح القرآن کے نام سے ایک کتاب ترتیب دی جس میں گرامر کی علامات کے مختلف گروپ بنا کر تقریباً 36 اسباق تیار کیے، اور پھر انہی علامات کے جو گروپس تھے ان کو مختصر کر کے ایک معلم القرآن کے نام سے شارٹ کورس تیار کیا۔ اس طرح پھر انہی علامات کے ذریعے ایک منفرد اسلوب میں قرآن مجید کے ترجمے کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ اس میں علامات کو رنگوں کی مدد سے واضح کیا، اور پھر اس کے علاوہ قرآنی الفاظ کو 3 رنگوں میں پیش کیا۔ کالے رنگ میں وہ الفاظ جو ہم ہر روز اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 65% الفاظ۔ نیلے رنگ میں وہ الفاظ جو ہم استعمال تو نہیں کرتے لیکن ہماری زبان میں اتنی کثرت سے قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، تو کثرت استعمال کی وجہ سے ہمیں یاد ہو جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 20% الفاظ ہیں، انہیں نیلے رنگ میں پیش کیا، اور جو الفاظ بالکل نئے اور خالص عربی زبان کے ہیں یہ تقریباً 15% ہیں، اور ان کو سرخ رنگ میں پیش کر کے یہ ایک خاص ترجمہ قرآن اللہ کی توفیق سے تیار کیا، جس کے پہلے 18 پارے اور آخری 2 پارے چھپ کر تیار ہو گئے ہیں، اور باقی پر انشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ اب وہ طریقہ کیا ہے؟ آج آپ کے سامنے میں ابتدائی طور پر ایک تعارفی سبق آپ سمجھ لیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، افتتاحی سبق سمجھ لیں۔ تو میرے بھائیو، یہ جو اسباق ہیں 36 اسباق ہیں جو بنیادی کتاب میں ہم نے سیٹ کیے ہیں علامات کے 36، لیکن ہم نے بعد میں لوگوں کی، کیونکہ آج کل
ہر ایک یہ چاہتا ہے شارٹ کٹ ہو بھائی، شارٹ کٹ۔ پھر ہم نے بھی ایک شارٹ کورس تیار کیا کہ جو لوگ بالکل ہی وقت نہیں دینا چاہتے وہ 12 دنوں میں یہ شارٹ کورس پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے ان کو آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی توفیق سے یہ پہلے 36 سبق والی کتاب مفتاح القرآن سیٹ کی، پھر اسی میں تخفیف کر کے آسانی کر کے 15 سبقوں پر مشتمل معلم القرآن شارٹ کورس کے نام سے ہم نے تیار کی، اور ان دونوں کتابوں کا تعلق ہے بنیادی چیز سے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کو سمجھ لیں تو پھر آگے آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ سبق جو میں اب آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ سبق جو ہے یہ انہی کتابوں میں سے ہے۔ تو دیکھیے یہ 4 علامتیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، یا، تا، حمزہ اور نون۔ یہ چاروں علامتیں جو ہیں ان کا کیا کیا مفہوم ہے؟ ایک تو یہ سن لیجئے کہ یہ چاروں علامتیں فعل کے شروع میں آتی ہیں، اور جب یہ آئی ہوئی ہوں فعل کے شروع میں تو یا ہو تو موجودہ یا آئندہ زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی ان کی موجودگی میں کبھی موجودہ زمانے کا کبھی آئندہ زمانے کا، کرنا ایک ہی ہے لیکن کیے دونوں جا سکتے ہیں۔ ضرورت ہو موجودہ زمانے کی تو وہ کر لیں، اگر ضرورت ہو آئندہ زمانے کی تو وہ کر لیں، تو کیا دونوں طرح جا سکتا ہے۔ اب اگر یا ہو تو ترجمہ ہوگا وہ، مثلا یحکمو، وہ فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، یؤمنو، وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ یہ میں نے وہ کس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا کا۔ تو اب آپ کو صرف یہ یاد کر لینے سے کہ فعل کے شروع میں یا ہو تو ترجمہ وہ کرتے ہیں، دیکھیں یخلقو، وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے یا دے گا، ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ آپ کو یا یاد رہے، اور باقی ہے روٹ، اور روٹ میں سے کچھ حصہ تو ویسے ہی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں یخلق، خلقت، خالق، مخلوق ہے، اور دیکھیں یہدی، ہدایت، اور یہ دیکھیں نصرت، ناصر۔ یہ تھوڑا سا آپ غور کریں تو آپ کے لیے یہ مسئلہ آسان ہو جاتا ہے۔ یقتل، وہ قتل کرتا ہے یا کرے گا۔ تو دیکھیں دوسری علامت ہے تا، پہلی کون سی تھی؟ یا۔ یا کیا ترجمہ ہے یا کا؟ وہ۔ اب دوسری علامت ہے تا، تو دیکھیں یہ تو یا تم یا آپ، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تسمعو، تو سنتا ہے یا سنے گا۔ اسی طرح تعلم، تو جانتا ہے یا جانے گا۔ تؤتی، تو دیتا ہے یا دے گا۔ تشاء، تو چاہتا ہے یا چاہے گا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے تو ذلیل کرے۔ تو تشاء، تو چاہتا ہے یا چاہے گا۔ تؤمن، تو ایمان لاتا ہے یا لائے گا۔ اچھا اگر یہ یؤمن ہوتا پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ وہ ایمان لاتا ہے یا لائے گا، اور وہ بھی آئے گا، وہ بھی آئے گا، تؤمن بھی آئے گا۔ تو آپ کو یا اور تا کے فرق سے معنی صحیح کرنے کا موقع ملے گا اگر آپ اس کو سمجھ لیں۔ تو دیکھیں تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا۔ اسی طرح تیسری علامت ہے حمزہ، پہلی علامت کیا تھی؟ یا، کیا ترجمہ تھا؟ وہ، اور دوسری علامت کیا ہے؟ تا، کیا ترجمہ ہے؟ تو، اور اب ہے حمزہ، یہ اس کا ترجمہ میں کیا جاتا ہے، مذکر کے لیے بھی یہی ہے، مؤنث کے لیے بھی یہی ہے۔ مثلا دیکھیے اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ پہلے تھا یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، پھر تھا تعبدو، تو عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اب کیا ہے؟ اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا۔ اقولو، میں کہتا ہوں یا کہوں گا۔ اعوذو، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگوں گا۔ اعلمو، میں جانتا ہوں یا جانوں گا۔ اسی طرح چوتھی علامت ہے نون، پہلی کیا تھی؟ یا، دوسری تا، تا کا کیا معنی تھا؟ تو،
और या का क्या तर्जमा था? वो। हमजा का तीसरी, और चौथी अलामत है नून। ये दो या दो से ज़्यादा मुज़क्कर मुअन्नस सब के लिए आती है, और तर्जमा है हम। देखिएगा, नरज़ुकू, हम रिज़्क देते हैं या देंगे। नरज़ुकू, नरज़ुकू में हम रिज़्क देते हैं या देंगे। और इसी तरह नखलुकू, हम पैदा करते हैं या करेंगे। और इसी तरह नस्तईनु, हम मदद मांगते हैं या मांगेंगे। नाबुदू, हम इबादत करते हैं या करेंगे। आबुदू क्या तर्जमा था? मैं इबादत करता हूं या करूं। और नाबुदू, हम इबादत करते हैं या करेंगे। और इसी तरह नगफिरु, हम बख्शते हैं या बख्शेंगे। और नस्माउ, हम सुनते हैं या सुनेंगे। अब एक बात आपको बताने लगा हूं, है ये सारी ग्रामर की बातें। ग्रामर में एक खास फेल होता है और उसका एक नाम है। मैं नहीं वो बताना चाहता, आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको तो तर्जमा सीखना है। बस या हो तो तर्जमा करते हैं वो, ता हो तो तू, हमजा हो तो मैं, नून हो तो हम। वो खास फेल है। और अब उस फेल की एक और शक्ल है जो बताते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बना लेते हैं। अब वो बताने की बजाय सिर्फ आपको जो बताया जा रहा है, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये जो चार अलामतें आपने पढ़ी हैं, अगर इन चारों में से जो आई हुई हो उस पर हो पेश। मैंने इतनी बात की है कि उस पर क्या हो? पेश। और आखिर से पहले हो ज़बर। देखिए, दो बातें बताई हैं। एक, इन अलामतों पर हो पेश, और दूसरी मैंने क्या बताई? आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पे हो ज़बर। तो इसमें किया जाता है या किया जाएगा का मफ़हूम शामिल हो जाता है। देखिएगा, युखलाकू, पहले था याखलूकू, वो पैदा करता है या करेगा। अब क्या है? युखलाकू, वो पैदा किया जाता है या किया जाएगा। यहां पर पेश है, आखिर से पहले ज़बर नजर आ रही है जी। और इसी तरह युराफू, देखें, वो पहचाना जाता है या पहचाना जाएगा। और अगर होता यारिफू, वो पहचानता है या पहचानेगा। ये है युराफू, वो पहचाना जाता है या पहचाना जाएगा। युक़तालू, ये देख लें, आखिर से पहले ज़बर है, शुरू में पेश है, तो क्या है? वो कत्ल किया जाता है या कत्ल किया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया ना, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाता है उसे मुर्दा मत कहो, कत्ल किया जाता है। ला तक़ूलू लिमन युक़तलु, वो जो कत्ल किया जाता है। तो देखिएगा, इसी तरह ये सबक मुकम्मल हो गया। ये एक सबक था जो मैंने आपको पढ़ाया है। दरअसल हम चाहते ये थे कि सिर्फ तारुफ ही करवाना है। एक छोटा सा सबक आपको और भी पढ़ाएंगे, लेकिन आप इस सबक को, आप इसका खुलासा सुन लीजिएगा। ये देखिए, या, ता, हमज़ा और नून। या हो तो वो, ता हो तो तू, हमज़ा हो तो मैं, और नून हो तो हम। ये एक बात। और दूसरी, इन चारों अलामतों पर अगर पेश हो और आखिरी हर्फ से पहले ज़बर हो तो फिर क्या होता है? किया जाता है या किया जाएगा का मफ़हूम। मुझे बताएं कि आज जो सबक आपने ये पढ़ा है, अगर ये याद हो जाए तो 20 जगह कुरान मजीद में कोई सफ़ा ऐसा नहीं जिनमें इन चार अलामतों में से कोई अलामत ना आई। कोई ना कोई एक अलामत आई होती। तो जब एक अलामत आए तो बाकी अलामतों को भी आप याद रख सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। और जब उन पर पेश हो और आखिर से पहले ज़बर, तो फिर किया जाता है या किया जाएगा का मफ़हूम होता है। अगला, ये है तो अलग सबक, लेकिन हमने ये दोनों पेश करके आपको अंदाज़ा ताकि हो जाए कि ये वाकई कोई मुश्किल काम नहीं है। वाव अलिफ, वाव नून, या नून, ये तीनों अलामतें जमा मुज़क्कर की अलामतें हैं। और इस तरह इनका जो तर्जमा है वो अमूमन सब किया जाता है। वाव अलिफ ये ज़्यादातर फ़ेल के शुरू में आती है, जैसे आमाना, वो एक ईमान लाया।
لیکن آمنو وہ سب ایمان لائے۔ یہ سب میں نے کیوں کہا؟ واو الف کی وجہ سے۔ اعلم تو ایک جان لے، اعلمو تم سب جان لو۔ اور اسی طرح قال اس ایک نے کہا، لیکن قالو ان سب نے کہا۔ یہ سب نے میں نے کیوں ترجمہ کیا؟ واو الف کی وجہ سے، کیونکہ واو الف جمع مذکر کی علامت، واو نون یہ بھی جمع مذکر کی علامت ہے۔ تو دیکھیے گا مسلمون بہت سے مسلمان، ایک نہیں، مسلمون ایک مسلمان، مسلمون بہت سے مسلمان، اور اسی طرح کافرون بہت سے کفر کرنے والے، اور منافقون بہت سے منافق نفاق کرنے والے، منافقت کرنے والے۔ تو اس طرح یا نون بھی جمع مذکر کی علامت ہے۔ دیکھیے ترجمہ اس کا بھی سب کیا جاتا ہے، مسلمون بھی سب مسلمان اور مسلمین بھی سب مسلمان۔ اور اسی طرح دیکھیں کافرین بہت سے کافر، سب کفر کرنے والے، اور خالدین ہمیشہ رہنے والے۔ یہ سب وہ الفاظ ہیں جو ہم قرآن مجید میں بار بار سنتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح سبق کا خلاصہ کیا ہے کہ واو الف واو نون یا نون یہ علامتیں جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، اور ان کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ اب صرف ایک چھوٹی سی بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک تیسرا، یہ باقاعدہ سبق ہیں، ہم نے اختصار کے ساتھ آپ کو صرف دکھانے کے لیے تاکہ آپ کو تعارف ہو جائے کہ یہ طریقہ کار ہے کیا۔ تو دیکھیے ایک سانچہ ہے، سانچہ جانتے ہیں، ڈائی، ایک سانچہ ہے فاعلن، اس سانچے میں ڈھلا ہوا کوئی بھی اسم ہو، اس میں کرنے والا کا مفہوم ہوتا ہے، کرنے والا۔ جیسے ہم ڈرائیو سے ڈرائیور بنا لیتے ہیں، ہاں جی، ڈرائیو سے ڈرائیور بنا لیتے ہیں، بالکل اسی طرح فاعلن کرنے والا اس سانچے میں ڈھال کر ہم جب استعمال کریں گے، ظلمن سے ظالمن ظلم کرنے والا، سمجھ آ گئی، صبرن سے صابرن صبر کرنے والا، ضربن سے ضاربن مارنے والا، اور قتلن سے قاتلن قتل کرنے والا۔ دیکھا آپ نے، بڑا آسان کام ہے، اس سانچے میں ڈالیں تو کرنے والے کا مفہوم اس میں آ جائے گا۔ یہ ایک سانچہ۔ اور دوسرا سانچہ ہے مفعولن، اس سانچے میں ڈھلا ہوا اگر آپ کو کوئی اسم نظر آئے تو اس میں کیا گیا ہوا، یعنی جس پر کیا گیا اس کا مفہوم ہوتا ہے۔ جیسے قتلن سے قاتلن تھا، تو اسی طرح قتلن سے قاتلن ہے تو خلقن سے خالقن ہے، اسی طرح ظلمن سے ظالمن ہے، اور شکرن سے شاکرن ہے، صبرن سے صابرن ہے صبر کرنے والا، قتلن سے قتل کرنے والا۔ تو اسی طرح مفعولن کے سانچے میں جب ڈھلا ہوا اسم ہوگا تو اس میں کیا گیا ہوا، مخلوقن، خلقن سے خالقن پیدا کرنے والا، اور مخلوقن جسے پیدا کیا گیا ہو، اور اسی طرح ظلمن سے ظالمن ظلم کرنے والا، اور مظلومن، دیکھیں مفعولن کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہے کہ نہیں، جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ اسی طرح منعن سے منع کرنا، مانعن منع کرنے والا، اور ممنوعن جسے منع کیا گیا ہو، لعنن سے لعنت، اور لاعنن لعنت کرنے والا، اور ملعونن جس پر لعنت کی گئی ہو، قتلن سے قاتلن قتل کرنے والا، اور مقتولن جسے قتل کیا گیا ہو، مقتولن۔ تو اس طرح ان دونوں علامتوں میں ذرا آپ یہ جو فرق ہے سمجھ لیں کہ خلقن سے خالقن ہو تو پیدا کرنے والا، اور اگر مخلوقن ہو تو پیدا کیا گیا ہوا۔ اسی طرح ظلمن سے ظالمن ہو تو ظلم کرنے والا، اور مظلومن ہو تو ظلم کیا گیا ہوا، یعنی جس پر ظلم کیا گیا۔ یعنی قتلن سے قاتلن قتل کرنے والا، مقتولن جسے قتل کیا گیا۔ یہی مفہوم ایک اور طریقے سے بھی عربی زبان میں حاصل کیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ شروع میں میم پیش مو،
آخر سے پہلے زیر یہ ایک صورت ہے، اور شروع میں میم پیش مو آخر سے پہلے زبر یہ دوسری صورت ہے۔ اب ذرا دیکھیے، پہلی صورت میں نے کیا بتائی کہ شروع میں میم پیش مو اور آخر سے پہلے حرف پر زیر اگر ہو، اس میں بھی کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے، اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ کرنے والا۔ یہ دیکھیں محسن، احسان کرنے والا، ہاں جی، اور یہ دیکھیں شروع میں میم پیش مو آخر سے پہلے زیر ہے، احسان کرنے والا، اور مسلمون اسلام لانے والا، مؤمنون یعنی ایمان لانے والا، اسی طرح مجرمون جرم کرنے والا، اور مجاہدون جہاد کرنے والا، مجاہدون جہاد کرنے والا، منافقون نفاق منافقت کرنے والا، اور اسی طرح آپ دیکھتے جائیں شروع میں میم پیش مو آخر سے پہلے زیر ہے تو کرنے والے کا اس میں مفہوم ہے مفسدون فساد مچانے والا، یعنی مصلحون اصلاح کرنے والا۔ یہ تھی ایک صورت۔ اور اگر شروع میں میم پیش مو لیکن آخر سے پہلے زبر ہو تو اس میں کیا گیا ہوا بالکل وہی مفہوم جو مفعولن کے وزن پر کوئی اسم ہوتا تھا تو اس میں جو مفہوم ہوتا تھا وہی مفہوم اس میں بھی ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے گا، میم پیش مو شروع میں آخر سے پہلے زبر، پہلے تھی زیر کرنے والا، محمدن تعریف کیا گیا ہوا، یعنی وہ جس کی تعریف کی گئی۔ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہیں کہ جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام بھی محمد۔ مکرمن عزت کیا گیا ہوا، مرسلن بھیجا گیا ہوا۔ اچھا مجھے بتائیں مرسل کیا ہوگا؟ ذرا دیکھیں، بھیجنے والا، شاباش۔ اور مرسل جسے بھیجا گیا ہو، اور محترم احترام کیا گیا ہوا، تو محرم حرمت والا بنایا گیا ہوا، مخرج نکالا گیا ہوا، مطہرتن پاک کی گئی ہوئی، مدخلن داخل کیا گیا ہوا۔ تو یہ تھا آپ کا آخری سبق اور آخری منٹ جو میں ابھی خلاصہ بتا کر بات کو ختم کر دوں گا۔ دیکھیے، دو سانچے ہم نے پڑھے، ایک فاعلن کا اور ایک مفعولن کا، ٹھیک ہے جی؟ فاعلن میں کرنے والا اور مفعولن میں کیا گیا ہوا۔ پھر میں نے ایک علامت بتائی، میم پیش مو شروع میں ہو اور آخر سے پہلے زیر ہو تو کرنے والا، اور اگر آخر سے پہلے زبر ہو تو کیا گیا ہوا۔ یہ تھا اس سبق کی، یہ ہے خلاصہ۔ اور اب آخری بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن واقعی آسان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی محبت قرآن سے اور زیادہ کریں اور قرآن سے اپنے آپ کو لگا دیں۔ جب یہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ پھر ہدایت بھی مل جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھی علامات۔ اب قرآن کا ترجمہ کیسے پڑھانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ اب ذرا دیکھیں، الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ قطع کاٹنے کو کہتے ہیں کیونکہ انہیں کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے۔ صرف 10 منٹ لوں گا انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس لیے ان کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ الف لام میم کاٹ کاٹ کے پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھیے، ہم نے اللہ سے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ تمہیں سیدھا راستہ چاہیے تو ہدایت چاہیے تو لو پھر یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ میں نے بھیجی ہے۔ ہدن یہی ہدایت دیتی ہے، پر دیتی متقین کو ہے، للمتقین۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا ہدن للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں فرمایا ہدن للمتقین۔ تو یہ کیا فرق ہے؟ دراصل
بات یہ ہے کہ ہر دکاندار جب سودا رکھتا ہے تو وہ ہوتا سب کے لیے ہے، لیکن دیتا ہر ایک کو نہیں ہے، دیتا اسے ہے جو پیسے دیتا ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت سب کو دیتی ہے، پر اس سے ہدایت ملتی اسے ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ یہ معنی ہے ھدی للمتقین۔ تو دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ متقین کے آخر میں یا نون، ابھی ہم علامت پڑھ رہے تھے، یعنی یہ وہی یا نون ہے کہ یہ ھدی للمتقین سب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ ایک بات اور بھی سن لیجئے، لا ریبہ، کوئی شک نہیں۔ جب بھی لا کے بعد، ہم نے ابھی علامات ساری نہیں نہ پڑھی، یہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، جب بھی لا کے بعد اسم ہو اور اس اسم کے آخر میں زبر ہو، جیسے لا ریبہ ہے، تو اس طرح اس لا میں کوئی نہیں کا مفہوم ہوتا ہے، جیسے لا الہ، کوئی معبود نہیں، لا عاصم اليوم، آج کوئی بچانے والا نہیں، لا خلاق لہم، یعنی فی الآخرہ، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی نہیں ترجمہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، لا حول ولا قوت لا اکراہ لا تبدیل لا مبدل، یہ بہت جگہ آتا ہے۔ تو یہاں آیا ہے لا ریبہ، کوئی شک نہیں، یعنی شک کی جتنی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں۔ اور اس میں ہدایت ہے کن کے لیے؟ سب متقیوں کے لیے۔ سب میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ یا نون کا۔ اور دیکھیں، ابھی میں بتا رہا تھا میم پیش مو شروع میں اور آخر سے پہلے زیر، متقی، تقوی اختیار کرنے والا، یہ وہی میم پیش مو ہے، یہ وہی میم پیش مو ہے۔ آگے جی، وہ لوگ ہیں کون جو متقی ہوتے ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، وہ سب۔ دیکھیں، میں نے وہ کس کا ترجمہ کیا؟ یا کا، وہ سب ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب پر۔ تو دیکھیے، یا ہے تو وہ، واو نون ہے، سب۔ اگر یہ تؤمنون ہوتا پھر کیا ترجمہ ہوتا؟ تم سب ایمان رکھتے ہو۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب پر وہ ایمان رکھتے ہیں، اور وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ سب قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کو۔ یہ میں نے یقیمون میں جو شروع میں یا ہے، بھلا کیا ترجمہ ہے؟ وہ، اور اس کے بعد جو واو نون ہے، سب، وہ سب قائم کرتے ہیں کسے؟ الصلاۃ، نماز کو۔ اللہ نے قرآن مجید میں نماز کے حوالے سے جتنی جگہ بھی بیان فرمایا ہے، سب جگہ نماز قائم کرنے کی بات کی ہے۔ تو نماز قائم کرنے میں 5 چیزیں ہوتی ہیں، سن لیجئے۔ نماز قائم اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں وہ 5 چیزیں ہوں۔ تو سب سے پہلے وقت پہ پڑھی جائے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت پہ پڑھا جانا یہ ضروری ہے، ایک۔ اور دوسرا کہ اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے، یعنی وہم علی صلاتہم خاشعون۔ اور تیسرے نمبر پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، ورکعوا مع الراکعین۔ اور چوتھے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق نماز پڑھی جائے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ اور 5ویں اور آخری نمبر پر یعنی نماز خود بھی پڑھو، دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کرو۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، جزاک اللہ خیر۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پہ قائم رہو، ڈٹے رہو۔ تو اس طرح 5 چیزیں ہوں تو نماز قائم ہوتی ہے۔ آپ دیکھا کریں کہ آپ پڑھتے ہیں یا قائم کرتے ہیں۔ اللہ نے تو قائم کرنے والوں کی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ متقی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ تو دیکھیے، الصلاۃ کے آخر میں گولتا جو ہے یہ مؤنث کی ہے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو، یہ جو آپ کو من ما نظر آ رہا ہے، یہ من الگ ہے، ما الگ ہے۔ من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے جو، یعنی اس میں سے جو رزقنا، ہم نے رزق دیا، ہم انہیں، ينفقون، وہ سب خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو انہیں رزق دیا، اللہ نے یہاں ہمارے عقیدے کو ٹھیک کیا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے زور بازو سے کماتا ہوں، یہ کوئی نہ سمجھے میں اپنی بھاگ دوڑ سے کماتا ہوں، ہم رزق دیتے ہیں۔
यहाँ ये बात समझाई गई है। और दूसरी बात ये कि देखिए मेरे पास 2 कलम हो और मैं आपको दे दूं दोनों, और फिर मैं बाद में कहूं जो मैंने 2 कलम आपको दिए थे एक इन्हें दे दें, इनके पास नहीं है, तो आप यही सोचेंगे ना कि इन्होंने ही दिए थे, वो कह रहे हैं तो मुझे मान लेना चाहिए। और अगर मैं ये ना कहूं, मैं आपको दे दूं और फिर मैं कहूं आपके पास 2 हैं, इनके पास एक भी नहीं है, एक इन्हें दे दें, तो आप कहें जी ये मेरे हैं ना, वो अपने लाए। तो मेरे भाई अल्लाह ने हमें माइल करने के लिए ये अंदाज अपनाया है कि जो हमने उन्हें रिज्क दिया है ये उनका कोई कमाल नहीं। युनफिकून या है, क्या तर्जमा होगा, वो, और वाव नून है सब, वो सब खर्च करते हैं। तो यानी जो हमने उन्हें रिज्क दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। तो अब इस बात तर्जमे को एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा। ये वो किताब है, इसमें कोई शक नहीं, हिदायत है सब मुत्तकियों के लिए। वो मुत्तकी जो ईमान रखते हैं गायब पर और नमाज कायम करते हैं और जो हमने उन्हें रिज़्क दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। आखिरी बात ये है कि कुरान मजीद के अल्फाज 3 किस्म के हैं। काले रंग में आपको जो अल्फाज यहाँ नज़र आ रहे हैं ये वो अल्फाज हैं जो हम अपनी ज़ुबान उर्दू में थोड़े से फ़र्क के साथ इस्तेमाल करते हैं, और नीले रंग में जो अल्फाज आपको नज़र आ रहे हैं ये वो अल्फाज हैं जो बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाते हैं। 65% अल्फाज हैं जो हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तकरीबन, और 20% अल्फाज हैं जो बार बार इस्तेमाल होकर याद हो जाते हैं। सिर्फ 15% अल्फाज हैं, 85% का तो मसला ही कोई नहीं, सिर्फ 15% अल्फाज हैं। और इत्तफाक से आज के सबक में एक लफ्ज़ भी नहीं है जो खालिस अरबी ज़ुबान का नया लफ्ज़ हो जिसको जो उर्दू में इस्तेमाल ना हो। तो ये देख लें, अल किताब हम अपनी ज़ुबान उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, ला महाला ला रईब पूरा का पूरा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और फ़ी ही में फ़ी जो है फ़िलहाल फ़िलफ़ौर फ़िल हकीकत इजहार माफ़ी ज़मीर हुदन हिदायत हादिये बरहक ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और मुत्तकी बने ना बने ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आ गया बड़ा मुत्तकी परहेज़गार मुझे समझाने को, तो ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और योमिनूना अमन ईमान मोमिन ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। गैब की बातें अल्लाह ही बेहतर जानता है, गैबी इमदाद गैबी ताकत होती है। युकीमूना कायम करना, कायम मुकीम, क़यामत कौम, कौम वो होती है जो खड़ी हो, और जो सोई हो वो तो नौम होती है, इसलिए कौम भी इसका रूट भी यही है, कायम होने वाली, वो जो कायम है जी। तो ये देख लें हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। अस्सलात हम कहते हैं सोमो सलात का पाबंद, और रिश्ते नातों के इश्तिहारों में आपने देखा सुना होगा। व मिम्मा में मिन अलग है, शिफा मिन जानिबिल्लाह मिन हैसुल कौम अदर मिन अश-शम्स मीनो अन, और माहौल मा तहत मा वराय अदालत मा फौकल फितरत कितनी जगह हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। रिज़्क राज़िक रज़्ज़ाक़ यानी, और युनफ़िक़ून नानो नफ़क़ा हो सकता है बाद में आप में से किसी के ज़िम्मे भी पड़ गया हो कभी, ये उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, देखें अगर आप में से कोई उम्रे को गया हो, अल्लाह सब कोई ले जाए, वहाँ जो पहाड़ों को तराश तराश के सुरंगें बनाई गई हैं उसको नफ़क़ कहा जाता है। शायद आप में से कोई मुझे ये बताए कि वाकई ऐसा है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, मुझ पर ही एतबार करना। नफ़क़ कहते हैं सुरंग को। यहाँ अल्लाह ने ये फरमाया युनफ़िक़ून, उसमें से जो हमने रिज़्क दिया वो सुराख करते हैं, सुरंग बनाते हैं। क्या मतलब? भाई देखें पोटली के ऊपर से अगर आप कुछ लेकर खर्च करेंगे तो आधा तो वापस ही गिर जाएगा और आएगा भी थोड़ा सही, और अगर आप नीचे से सुराख करके निकालेंगे तो यकीनन वो निकलता भी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में आपको देने का मौका मिलेगा। इसलिए अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि ऊपर से निकालना, सुराख करते हैं। युनफ़िक़ूना, ये मुनाफिक भी यही रूट है। हो सकता है कि उसके ईमान में सुराख हो जाता हो और सारा ही ईमान निकल जाता हो, शायद इसलिए कहा जाता हो। तो युनफ़िक़ूना यानी अल्लाह के रास्ते में जो हमने उनको रिज़्क दिया उसमें से वो खर्च करते हैं। तो इस तरह ये नानो नफ़क़ा ये हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। और ये कफ़ारा मजलिस की आखिरी बात है, ये दुआ हमें करके उठना चाहिए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका
अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि जब भी किसी मजलिस से उठने लगो तो ये दुआ पढ़ लो कि अगर कोई गलत बात हुई हो, उस मजलिस में कोई ऐसा मामला हुआ हो तो कोताही हुई हो तो अल्लाह माफ़ फरमा देगा। पाक है तू ए अल्लाह और सब तारीफ़ तेरी है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे बख्शिश मांगता हूँ और अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।